آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر نبی بن کر آنا اور آخری نبی بن کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ہم سب کا ایمان ہے، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کلام اللہ قرآن کریم عطا فرمایا، اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، وہ محنت 100% برحق تھی، سچ تھی، ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی، وہ دعوت برحق تھی، سچ تھی، ہم سب کا یہ ایمان ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی، وہ تربیت بھی برحق تھی، سچ تھی، ہم سب کا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میرے اللہ نے معیار حق صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی برحق دعوت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے جماعت عطا فرمائی، وہ برحق تھی، اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ ایک طرف میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرا حبیب تمہارے لیے بہترین، عمدہ اور اعلیٰ اسوہ حسنہ ہے، کہ جو میرے حبیب کے نقش قدم پر چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر محنت کی، جن لوگوں کو دعوت دی، اور جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کو چھوڑا، وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور نسبت کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل کر لیتے ہیں کہ میرے اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ان جیسا ایمان ہدایت والا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام اور ہر حکم کو برحق مانا، میرے اللہ نے پھر ان کو بھی یہ اعزاز دیا۔ ایک طرف اسوہ حسنہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرما دیا، اور دوسری طرف میرے اللہ نے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے الفاظ کے ساتھ آپ کی جماعت صحابہ کرام کو بھی نقش قدم چلنے کی وجہ سے، نقش قدم پر چلنے کی برکت سے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو بھی تم ہدایت پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر محنت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تن من دھن لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ آپ کو دیکھتے ہی لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے، اور جن کو میرے اللہ نے آپ کے لیے چن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا انتخاب میرے اللہ نے خود فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہر لحاظ سے ساتھ دیا۔ یہ وہ آپ کی جماعت ہے جن کے امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو امام الصحابہ بنایا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل کا منصب عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر عبداللہ بن ابی قحافہ جن کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ ان کی صداقت کے آج تک چرچے ہو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا انکار کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت والی تربیت کا انکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت والی تربیت کا انکار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا انکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر محنت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا، سازش اور پلان تیار کرتے ہیں،
کہ کسی طریقے اس کی نبوت کو روکا جائے، اس کے مذہب کو اشاعت سے روک لیا جائے تاکہ یہ مذہب بڑھے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنان اسلام ایک اجلاس بلاتے ہیں، جس اجلاس کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار آتے ہیں۔ اس اجلاس کی صدارت ابلیس کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اب اجلاس شروع ہو جاتا ہے۔ اس اجلاس کے اندر اب مشاورت شروع ہے۔ پہلا مشورہ آتا ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ پر قید کر دیا جائے۔ ابلیس اس مشورے کی تردید کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ اگر تم اس کو قید کر دو گے تو اس کے جو چاہنے اور ماننے والے صحابہ کرام ہیں وہ اپنی جان تو لگا دیں گے، اس کو آزاد کروا کے چھوڑیں گے۔ دشمن بھی مانتا اور جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنے حبیب کو قید ہونا برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرا مشورہ کیا کہ اس کو جلا وطن ملک بدر کر دیا جائے، تو ابلیس نے اس مشورے کی بھی تردید کر دی، انکار کر دیا کہ اگر تم اس کو ملک بدر کرو گے تو اس کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر بھی اگر اپنے اس کلام کی تلاوت کرے گا، وہاں سے اگر اپنا پیغام دے گا تو اس کی تاثیر یہاں تک آئے گی، لہذا اس کو ملک بدر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی اجلاس کے اندر ایک بدبخت جس کا نام عمر بن حشام، جس کو لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دیا، یہ اپنے مشورہ کے ساتھ فیصلے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ مشورہ کیا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس پیغمبر کو قتل کر دیا جائے کہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ مشورہ دیا، ابلیس نے فوراً تاکید کر دی کہ اسی مشورے کو قبول کیا جائے، یہی مشورہ درست ہے۔ ادھر دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے اور ادھر میرا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدبیر اختیار کر رہا تھا۔ ادھر دشمنان اسلام اپنا کفار کا اجلاس بلائے ہوئے تھے اور ادھر میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے اجلاس بلایا ہوا تھا، اور جس کے ساتھ میرا اللہ میٹنگ کرے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے حبیب کو جا کر اس بات سے باخبر کر دو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ کے بارے میں کفار کا یہ مشورہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو ملک بدر کر دیں یا پھر آپ کو قتل ہی کر ڈالیں۔ ادھر دشمنان اسلام کے اس پروپوگنڈے سے میرے اللہ نے اپنے حبیب کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ وہ تو سازش تیار کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تیرے اللہ نے بھی ایک تدبیر اختیار کی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تیرے اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے، تیرے اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی بتلا دیا کہ کس طرح ان دشمنوں کی نظروں کے سامنے آپ باحفاظت صدیق اکبر کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئیں گے، اور آپ اپنے ہاتھ میں خاک لے کر دشمنان اسلام کی طرف پھینک کر فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل کے ذریعے وہاں سے نکلتے ہیں، اور راستے میں ایک بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر فوراً کافروں کے پاس جاتا ہے کہ تم یہاں کس کے لیے کھڑے ہو؟ دشمنان اسلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو اس مسلمانوں کے پیغمبر کے گھر کا گہراؤ کیا ہوا ہے، ہم نے اس کے گھر کا گہراؤ کیا کہ اس کو ہم آج قتل کر کے چھوڑیں گے۔ وہ کہنے لگا جس کے لیے تم یہاں کھڑے ہو وہ تو یہاں سے جا چکا ہے، ذرا اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرو، ذرا اپنے سروں پہ ہاتھ تو پھیرو، وہ تمہارے سروں میں خاک ڈال کر چلا گیا۔ آئے کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں وہ باتیں اب یاد آتی ہیں، تو کی کھڑے سے رکھے پالی، کیوں جی پنجابی، آپ پنجابی نہیں سمجھے گے، ہاں پنجابی نشتہ پوشو، ہاں پوشو، واہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر میں خاک ڈالی اور وہاں سے باعزت طریقے سے چلے گئے، جس کو میں اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ تیرے سرے کھے بہ گئی، جس کو بے عزت کر دیا جائے، جس کو بے عزت کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری عزت اور پورے مقام کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ وہاں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا واللہ خیر الماکرین، جب اللہ تدبیر اختیار کرتا ہے تو سب سے اعلیٰ تدبیر اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے سامنے وہاں سے نکالا اور انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا تو سر پر خاک ہے، حیران ہوئے اور غصے سے بھڑک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستک دینے سے پہلے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ مشینیں تو اب آئی ہیں نا کہ دروازے پہ جاؤ تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، ایسا دروازہ لاؤ جو میرے نبی نے دروازہ کھولا، جو دل کے ذریعے کھل جائے، جو محبت کے ذریعے خود بخود کھل جائے۔ آج ضرورت کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل پر محبت کے لیے، ایمان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کو کتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنچے ہی ہیں، صدیق اکبر دروازہ کھول دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تجھے کیسے معلوم کہ دروازے پر میں ہوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی، میں اس دن سے لے کر آج تک ہر روز آپ کا انتظار کرتا ہوں کہ کسی وقت بھی آپ آئیں گے، اور آپ کے لیے میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں جن کو عمدہ اعلیٰ کھلا پلا کر میں نے صحت مند کیا ہوا ہے تاکہ آپ کی ہجرت میں کام آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ایک ابو بکر ایسا ہے جس نے میرے اوپر کئی احسانات کیے، جانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے میرے اوپر احسانات کیے۔ ابو بکر نے میری خاطر سارا مال لٹا دیا، جس کا صلہ میں نہیں دے سکتا، میرا اللہ میدان محشر میں ہی اس کو اس کا اجر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، اس کے گواہ تو سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے علی، آپ کی نظروں میں سب سے بہادر کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضرت علی کی نظروں میں دیکھیے، جو محبت کرتے ہیں وہ خوبیاں دیکھتے ہیں، جن کے دل میں نفرت ہو وہ خامیاں دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت تھی، فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میری نظروں میں سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے داماد کا جواب کتنا پیارا تھا، فرمانے لگے ایک وقت دیکھو جب میں چھوٹا سا تھا، دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک دشمن عقبہ بن ابی معیط نے کپڑا ڈال کر آپ کو کھینچا، اور دوسرے بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، اور میں چھوٹا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجوم کے اندر کود جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لیٹ جاتے ہیں، لہو لہان ہو کر اس ہجوم سے نکلتے ہیں کہ اس طرح صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا۔ تو بتاؤ لوگوں بہادر کون ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقتیں اٹھائیں کہ ایک موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا. اتنے ظلم و ستم. آج دوستی کے معاملے میں کہا جاتا ہے نا, دوست وہ ہے جو جان بھی دے دے, سجن ہے جڑا جان بھی دے دے, ایسے کہتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں صدیق اکبر نے جان دینے کا حق ادا کیا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دوست, اپنے پیار کا اظہار کیا, اپنی جان تک دینے کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنان اسلام ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, تمہیں تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہا, تم سے تو کچھ مانگتا بھی نہیں ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, تم اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اسی طرح جس طرح صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں میدان میں آئے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق اکبر کے دفاع کے لیے میدان میں آئے. دوست بھی تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو رفیق کا لقب بھی دیا, صدیق کا لقب بھی دیا, عتیق کا لقب بھی دیا. دوست بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی تھے, ساتھی بھی تھے, ہر لحاظ سے ساتھ دیا. تو دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے محبت ہو تو دوسری طرف سے بھی سچی محبت میں کمی نہیں آتی. جہاں صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, تحفظ کیا, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس پیارے صحابی کا دفاع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, یا ایھا الناس ان اللہ بعثنی الیکم فقد کذبتا, جب مجھے اللہ نے تمہاری طرف مبعوث فرمایا, جب اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. فقال ابو بکر صدقہ, فقال ابو بکر صدقہ, اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی, صرف تصدیق نہیں کی, وَأَوْصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ, ابو بکر نے میری مدد کی, میری تائید کی, اپنی جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تارکونی صاحبی, میرے اس دوست کو چھوڑ دو, کیوں ستاتے ہو اس کو؟ تم اس کو اس لیے ستاتے ہو کہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ الفاظ فرمائے کہ تم اس کو اس لیے ستاتے ہو کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے, تم اس کو کیوں ستاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیارے اس صحابی کے ساتھ محبت کی. میں تو ہر بار یہ بات کرتا ہوں کہ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی اور جو محبت صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی, نہ آج تک کسی نے وہ محبت کی ہے اور نہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی محبت کی مثال پیش کر سکے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر, آپ کی ختم نبوت پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجہ صحابہ کرام پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.